الله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. صدق الله مولانا العظيم. کبھی یاروں کو تسلیم نہیں اور کون عدو امکانی ہے، اس کوئے وفا میں ہم نے بھی نظر کیا جاواری ہے. جب ساز سلاسل بجتے تھے ہم اپنے لہو میں سجتے تھے، وہ ریت ابھی تک باقی ہے، یہ رسم ابھی تک جاری ہے. زخموں سے بدن گلزار سہی پر ان کے شکستہ تیر گنو، خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے. کچھ اہل قدم کچھ اہل حشم میخانہ گرانے آئے تھے، دہلیز کو چوم کے چھوڑ دیا جو دیکھا کہ پتھر بھاری ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں خداوند قدوس ارشاد فرماتا ہے کہ بہت سی چھوٹی اور مختصر جماعت بڑی جماعتوں پر غلبہ پایا کرتی ہے. اور یہ صرف ایک آیت نہیں بلکہ دربار خداوندی کا وہ اٹل قانون ہے جس کی مثالیں آپ کو ہر دور اور ہر زمانے میں نظر آ جائیں گی. چنانچہ آپ بدر کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ کس طرح کی کمزور اور مختصر جماعت نے 1000 کے لشکر کو تہدید کیا، انہیں گاجر و مولی کی طرح کاٹ دیا. اور یہ معجزہ صرف یہیں تک محدود نہیں بلکہ جب بھی اللہ کے بندوں نے اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اس کے دین کی سربلندی کے لیے میدان کارزاز میں کودے، اللہ کی رحمت و نصرت سامر و بھادوں کی طرح برسنی شروع ہو گئی. علامہ اقبال نے کیا خوب کہا: فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتارب بھی. محترم سامعین اکرام، اللہ کی مدد ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کے مستحق ہیں. اس کی نصرت کے مستحق وہ لوگ ہیں، اس کی نصرت کے مستحق وہ لوگ ہیں جو آخر تک ثابت قدم رہے، جو شدائد و آلام میں ثابت قدمی دکھائیں، جو ہلا ڈالنے والے طوفانوں کے مقابلے میں چٹان ثابت ہو، جن کے سر طوفانوں کے آگے نہ جھکے، جنہیں اس بات کا یقین ہو کہ مدد اور نصرت صرف اللہ کی طرف سے ہے اور وہ اس وقت آتی ہے جب اللہ چاہتا ہے. اور جب آزمائش اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو وہ اللہ کی نصرت کے منتظر ہوتے ہیں، کسی اور حل کے نہیں، نہ اور کسی کی مدد کے جو اللہ کی طرف سے نہ آئے. حقیقت یہ ہے کہ مدد اور نصرت صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے. اس کے نتیجے میں اہل ایمان جنت کے مستحق ہوتے ہیں. وہ جہاد، آزمائش، صبر و ثبات، اللہ کے لیے یکسوئی اور اخلاص اور صرف اللہ کے تصور، اس کے سوا ہر شے اور ہر شخصیت سے صرف نظر کے بعد جنت کے مستحق و سزاوار ہوتے ہیں. کشمکش اور اس میں صبر و استقامت سے نفوس کو قوت و رفعت ملتی ہے. مشاعر و اعلان کی کٹھائی میں وہ تب کر پاک صاف ہوتے اور اس سے ان کا جوہر روشن و مصفا ہو جاتا ہے. اس سے ان کے عقیدے میں گہرائی، قوت اور زندگی پیدا ہوتی ہے، یہاں تک کہ اس کی آب اور تاب سے مخالفوں اور دشمنوں کی نظر خیرہ ہو جاتی ہیں اور وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہونے لگتے ہیں، جیسا کہ ابھی واقع ہوا اور جیسا کہ حق کے معاملے میں ہوتا آیا ہے کہ ابتدا میں اہل حق ہر طرح کے حالات سے دوچار ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اپنی آزمائش میں ثابت قدم رہتے ہیں تو ان کے مخالفین، ان کے دشمن خود ان کے دائرے میں آ جاتے ہیں اور ان کے بدترین دشمن ان کے معاون و مددگار بن جاتے ہیں. محترم بزرگوں اور دوستوں، استقامت کی ایک ایسی ہی تاریخ ابھی چند دنوں قبل پہلے مرتب کی گئی جب ایک ظالم و ظابر بھیڑیے نے اپنی طاقت کے نشے میں آ کر ایک علاقے کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا. مگر سلام ہو غزہ کے مسلمانوں پر، سلام ہو غزہ کے نوجوانوں پر، سلام ہو غزہ کی ماں و بہنوں پر، سلام ہو غزہ کے بچوں پر. ظلم و ستم کی تمام آدمیوں سے گزر جانے کے باوجود چٹانوں کا حوصلہ یہ میدان میں ڈٹے رہے. گو کہ اس دوران غم و آلام کے پہاڑ بھی ٹوٹے، صرف و پکار اور رونے کے سوا غزہ میں کچھ سنائی نہیں دیا. ہر طرف لاش ہی لاش اور مقتل ہی مقتل کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیا. لیکن شیب ابی طالب کے جانشین ہر حال میں مسکراتے رہے، اپنے خون سے استقامت کی تاریخ لکھتے رہے. سرفروشوں کی یہی وہ جماعت ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون.
غزہ کی مٹھی بھر یہ جماعت آج پوری امت کے سر کا تاج بن چکی ہے، پوری امت کا فخر اور اس کا غرور بن چکی ہے۔ یہ دنیا جب تک باقی رہے گی، چاند سورج جب تک قائم و دائم رہیں گے، غزہ کے ان جیانوں کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ میں تو کہتا ہوں کہ عظیمت کا کوئی باب، صبر و استقامت کی کوئی تاریخ ان مجاہدین کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی۔ حضرات گرامی، غزہ کے سرفروشوں کی داستان بہت طویل ہے، اسے کہاں تک بیان کیا جائے اور کہاں تک سنا جائے۔ آخر میں میں انہیں اس شعر کے ساتھ خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، جو جی چاہتا ہے نقش قدم چومتا چلوں، وما علینا الا البلاغ۔